اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور کیونکہ آج کی رات شب برات کے یوم سے وابستہ ہے، یعنی نجات کی رات۔ برات مطلب نجات، شب برات یعنی نجات کی شب۔ لوگ مختلف انداز میں اس کو مناتے ہیں، اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، حمد و نعت کی محفلیں ہوتی ہیں، استغفار ہوتا ہے، توبہ اور معافی کی کا اجتماع ہوتا ہے، توبہ کیا جاتا ہے، معافی مانگی جاتی ہے بارگاہ پروردگار عالم میں کہ جو گناہ ان سے دانستہ اور غیر دانستہ سرزد ہوا ہے اس پہ وہ ہم سب معافی مانگتے ہیں پروردگار عالم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری اور قلب سے ندامت وہ بہت قبول ہے، بہت مقبول ہے۔ شب برات میں مختلف انداز میں لوگ اس کو منایا کرتے ہیں۔ 14 شعبان کی رات شب برات کی رات ہے جو آج آنے والی ہے۔ میں نے کچھ فیس بک پہ کچھ الفاظ سنے تھے تو میری خواہش ہوئی کہ میں اس کو ہی موضوع آج کی شب کے حوالے سے بنا کے ایک مختصر کلپ بناؤں۔ دیکھیے، اکثر آپ نے سنا ہوگا شہر خاموشاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ قبرستان، شہر خاموشاں، یہ آپ نے سنا ہوگا، اس پہ کچھ وضاحت کرنی ہے۔ دوسرا، آپ نے اکثر قبروں کے اوپر جو کتبے لگے ہوتے ہیں اس پہ آپ نے پڑھا ہوگا آخری آرام گاہ۔ تو مجھے دونوں پہ فوکس کر کے اس کو بیان کرنا ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے انتہائی غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ شہر خاموشاں قبرستان نہیں ہے۔ شہر خاموشاں وہ شہر ہے جہاں ہم جیسے لوگ رہتے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے روز صبح اٹھا کے ایک نئی مہلت دی ہے کہ اب بھی سنور جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ تو شہر خاموشاں جو ہے قبرستان نہیں ہے، شہر خاموشاں یہ شہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 عضو کا تذکرہ کیا ہے۔ آنکھ ہے، دیکھتی نہیں ہے، آنکھ ہے دیکھتی نہیں ہے، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اور قلب ہیں، دل ہیں سینوں میں جو سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تین آنکھ، کان، دل، قلب، یہ ہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ تو جب اللہ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے، کان سنتے نہیں ہیں، اور قلب اور دل غور نہیں کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں، تو شہر خاموشاں یہ شہر ہوا یا قبرستان؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قبروں پہ لکھا جاتا ہے کہ آخری آرام گاہ، تو مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، آپ واقف ہوں گے کہ آخری آرام گاہ وہ نہیں ہے۔ آرام گاہ ہے، آخری نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جسم آپ چاہیں اس کو عیسائیوں کی طرح سوٹڈ بوٹڈ کر کے اس کو کافن میں ڈال کے رکھ کے اس کو آپ قبر بنا دیں، یا مسلمانوں کی طرح اس کو غسل و کفن دے کے اس کو قبر میں لٹا دیں، یا آپ اس کو گدوں کو کھلا دیں، یا آپ اس کو جلا دیں، اس کی راکھ پانی میں بہا دیں، جو بھی کریں آپ، جو بھی انداز ہے وہ کریں، تو اس میں اچھی بھی ارواح ہیں، بری بھی ہیں۔ اگر اچھی ہیں، مومنین ہیں، تو آرام گاہ ہے، اور اگر بری ہیں تو فشار قبر ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے ہر کو۔ تو جیسے اعمال ہوں گے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی تھی جو ائمہ سے بھی منقول ہے کہ گڈھوں میں ایک بدترین گڈھا ہے قبر، اور باغوں میں سے ایک بہترین باغ ہے قبر۔
اعمال کے حساب سے جب حشر برپا ہوگا تو تمام مردے اپنی مرقد سے، آیت میں مرقد ہے جسے ہم لحد کہتے ہیں، وہاں سے اٹھیں گے اور کسی کی آنکھیں نیلی ہوں گی، کوئی کہے گا ہم تو بینا سوئے تھے آنکھوں کے ساتھ، یا اندھے کیسے ہو گئے، کسی کو ہم اندھا اٹھائیں گے، کسی کو ہم نیلی آنکھوں والا اٹھائیں گے۔ یہ آیتیں موجود ہے قرآن پاک میں نے خود تلاوت کی، میں نے پڑھی ہے۔ تو آرام گاہ مومنین کے لیے ہے جن کے اعمال اچھے ہیں، جن کے برے ہوں گے ان کے لیے آرام گاہ نہیں ہے۔ وہ محسوس بھی کرتے ہیں، اچھا ہے تو محسوس کر رہے ہوں گے، اگر ان پہ قبر میں ان پہ عذاب کا نزول ہو رہا ہے تو اس کو بھی وہ جھیل رہے ہوں گے۔ اور برزخ میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ سورہ المومنون آیت 23واں سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر اس کی جو ہے وہ 100 ہے، پڑھ لیں، برزخ کی آیت ہے کہ جب تک حشر برپا نہیں ہو جاتی ہے یہ دونوں عارضی مقام ہے، آخری نہیں ہے۔ قبر بھی آخری نہیں ہے، برزخ بھی آخری نہیں ہے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، سورہ زمر کی آیت ہے، پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ میرے چاہے جانے کا جو حق تھا وہ لوگوں نے ادا نہیں کیا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا میری ایک مٹھی میں سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، ساتوں آسمان، اور میری ایک مٹھی میں ساری زمین لپٹی ہوئی ہوگی۔ سور پھونکا جائے گا تو زمین سے آسمانوں کے درمیان جتنے لوگ ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا سب زندہ ہو جائیں گے، اور کہا جائے گا آج میدان حشر ہے، نامہ اعمال کا دن ہے، سب جمع ہو جاؤ۔ تو آخری نہیں ہے، جب سور پھونکا جائے گا برزخ بھی ختم کر دی جائے گی اور قبر کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میدان ہوگا حشر کا جہاں سب جمع کیے جائیں گے۔ تو آخری آرام گاہ اس کو لکھنا انتہائی غلط ہے، آخری نہیں ہے، ایک عارضی مقام ہے۔ برزخ بھی ایک عارضی مقام ہے اور قبر بھی ایک عارضی مقام ہے۔ جہاں جسم ہے وہ قبر کہہ لیں، وہ کوئی بھی اس کو آپ نام دے دیں، اور جو برزخ ہے جہاں ارواح جمع ہیں، اچھی اپنے درجے کے حساب سے، بری اپنے درجے کے حساب سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حشر برپا ہوگا، روز قیامت برپا کی جائے گی، تو شفاعت کے لیے تو مقام محمود پہ میں جلوہ افروز ہوں گا، مگر عالم برزخ سے بچنے کی خود کوشش کرنا۔ اس بات کو نہج البلاغہ میں جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا ہے، اور اسی بات کو رسول خدا نے بھی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برزخ سے بچنے کی خود کوشش کرنا۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں، شہر خاموشاں قبرستان نہیں ہے، یہ دنیا ہے جہاں ہم لوگ سانسیں لے رہے ہیں، ہم خاموش ہیں، ہم غافل ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ جب ہم مریں گے تو جاگیں گے، وہ لوگ اپنے اعمال کی جزا و سزا محسوس کر رہے ہیں قبروں کے اندر، یا جس شکل میں بھی ہوں وہ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں انسان ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے۔ اس لیے قبرستان میں جا کر یہ پڑھنے کا حکم ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والو تم پہ سلام ہو۔ جواب سلام آتا ہے، سلام فرض ہے، جواب سلام واجب ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ سلام کر رہے ہو جواب سلام نہ آ رہا ہو۔ آپ کی سماعت اتنی نہیں ہے کہ ان کے سلام کا آپ اپنے سلام کا جواب سن سکیں، محدود ہے۔ اور قبروں پہ جو یہ آخری آرام گاہ لکھا جاتا ہے تو اس کو ہرگز نہ لکھا کریں، آخری نہیں ہے، عارضی مقام ضرور آپ لکھیں، آرام گاہ نہ لکھیں۔ کیونکہ میں نے بہت آیتیں پڑھ کے یہ کوشش کی کہ پتہ چل جائے کہ جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو کوئی یہ کہے کہ ہمیں کس نے یہ آرام گاہ سے اٹھا دیا۔ ایک صاحب نے میری اصلاح کی تھی، انہوں نے مجھے آیت کھول کے دکھا دی، انہوں نے کہا آخری آرام گاہ کہیں نہیں ہے، یہ ہماری مرقد گاہ سے، مرقد قبر جہاں ہم سو رہے تھے، یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ یہ شب برات کے لیے ایک خصوصی میسج ہے، پیغام ہے
کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود شریف پڑھ کر ان ارواح کو جن کے نامہ اعمال اعلیٰ علیین میں لکھے جا چکے ہیں، اور سورہ یاسین کے حساب سے جو مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے جو آثار چھوڑے جاتا ہے، ہم قیامت تک اس کو تحریر کرتے جاتے ہیں۔ اولاد صالح بھی صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنانا بھی صدقہ جاریہ ہے، پانی کی سبیل بنانا بھی صدقہ جاریہ ہے، کوئی ادارہ بنانا وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کوئی درخت لگانا وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی کے لیے ایصال ثواب کے لیے پارا پڑھ دینا وہ بھی ایصال ثواب ہے۔ جب درخت، پانی، مسجد اور عمارت صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے تو قرآن پاک جس کو جبل پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیا وہ صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو مرحومین کے